بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ہانی کون تھیں اور ان کا اصل نام کیا تھا اور کس کی بیٹی اور بہن تھیں؟ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیام نکاح کیوں اور کب بھیجا تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس نکاح کے ہونے کو کیوں پسند فرماتے تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ حضرت عاتقہ بنت ابی طالب یا ہند بنت ابی طالب المعروف ہانی رضی اللہ عنہا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائیں۔ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مکان پر غسل فرمایا اور کھانا نوش فرمایا، پھر 8 رکعت نماز چاشت ادا فرمائی۔ شب معراج بھی ان کے گھر تھے اور یہیں سے معراج پر گئے تھے۔ آپ کے ذمے کچھ عرصہ کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت بھی کی گئی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری ہمشیرہ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر لیں۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں۔ نبوت سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے ان کا رشتہ مانگا تھا۔ نبوت سے پہلے یعنی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت بھی حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہانی رضی اللہ عنہ کا رشتہ حضرت ابو طالب سے مانگا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو پسند نہیں فرمایا، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کو علماء کرام نے تفصیل سے لکھا ہے، مگر ایک ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو ہانی سے نکاح کا پیغام دیا تھا، جس پر ابو طالب نے کہا، بھتیجے، میں بنو مخزوم کو زبان دے چکا ہوں، قریبی قرابت داری کی بنا پر اب انہیں منع کرنا مناسب نہ ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سے شادی سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت ہانی رضی اللہ عنہ کی شادی کسی دوسری جگہ پر ہو گئی۔ چونکہ ان کے خاوند خبیرہ بن ابی وہب اسلام نہیں لائے تھے، اس لیے ان میں جدائی ہو گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ اگر ان کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے تو یہ بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ ایک دن انہوں نے موقع پا کر فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں 2 رشتوں سے نواز دے گا۔ ایک تو وہ پہلے بھی آپ کے چچا کی بیٹی ہیں اور قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اور دوسرا کہ آپ کی زوجیت میں آ جائیں گی تو یہ ان کے لیے دوہرا اعزاز ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو پسند فرمایا اور حضرت ہانی کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ جب نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ہانی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن آپ کا حق بہت عظیم ہے۔ میرے بچے یتیم ہیں جن کی پرورش کر رہی ہوں۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا حق ادا کرنے لگ جاؤں گی تو میرے بچوں کے حقوق متاثر ہوں گے، لیکن اگر بچوں کے حقوق ادا کرنے لگ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں کمی آ جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں جو کمی آئے گی وہ میرے لیے شرمندگی کی بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت ہانی رضی اللہ عنہا کا جواب سنا تو بہت خوش ہوئے اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ قریش کی عورتیں تمام عورتوں سے بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ اونٹ کی سواری بھی کر لیتی ہیں، چھوٹے بچوں پر نہایت مہربان ہیں اور اپنے شوہر کے کاموں پر بھرپور توجہ رکھنے والی ہیں۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ وہ عورت جس کے رخسار اپنی اولاد کی پرورش اور دیکھ بھال کی وجہ سے سیاہ پڑ گئے، قیامت کے دن ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے ہاتھ کی انگلیاں اکٹھے، اور جنت میں بھی اکٹھے ہی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔ شکریہ۔